آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو صرف تلواروں اور فوجوں کا نہیں بلکہ سراسر ذہانت، دھوکے اور وقت سے پہلے چلی گئی ایک چال کا ہے۔ جی، ہمارے پاس جو تاریخی دستاویزات ہیں وہ ایک ایسی جنگ کی کہانی سناتی ہیں جسے صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی جیت لیا تھا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک دفاعی کامیابی نہیں تھی۔ اچھا، اس جائزے کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح صلاح الدین نے دشمن کے حملے اور ایک بہت بڑی اندرونی بغاوت کے منصوبے کو نہ صرف ناکام کیا بلکہ اسی منصوبے کو ایک پھندے کے طور پر استعمال کر کے دشمن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ تو یہ فوجی حکمت عملی سے زیادہ کچھ اور تھا؟ جی بالکل، یہ سراغ رسانی اور نفسیاتی جنگ کا ایک شاہکار ہے۔ چلیں اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے صحرا کے بیچوں بیچ، جہاں صلاح الدین کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان اپنے 8 بہترین گھڑ سواروں کے ساتھ 2 مشکوک آدمیوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام بھاگ دوڑ نہیں تھی، یہ ایک اعصاب شکن تعاقب تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ علی بن سفیان نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان سواروں کو زندہ پکڑنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ اچھا، زندہ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں شاید پہلے سے اندازہ تھا کہ ان سواروں کے پاس کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ کوئی اہم معلومات ہیں۔ وہ صرف مجرم نہیں پکڑے تھے، وہ ایک راز تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اور یہ تعاقب بھی کمال کا تھا۔ علی بن سفیان صحرا سے واقف تھے، وہ ٹیلوں کی آڑ لے کر فاصلہ کم کرتے رہے اور آخر میں جب دشمن پہنچ سے باہر ہونے لگا جی، تو ان کے ایک تیر انداز نے ایک ناقابل یقین کام کیا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے کی پیٹھ سے تیر چلایا جو سینکڑوں گز دور بھاگتے ہوئے دوسرے گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ آپ سوچیں ذرا، گھوڑا گرا اور وہ دونوں سوار دھر لیے گئے۔ پکڑے جانے پر انہوں نے وہی کہانی سنائی جو ایسے موقعوں پر سب سناتے ہیں، ہم تو صرف تاجر ہیں۔ بالکل، لیکن تلاشی لینے پر جو چیز ملی اس نے سلطنت کی تقدیر کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا خفیہ پیغام تھا۔ اس دور میں معلومات ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتی تھی اور علی بن سفیان کے ہاتھ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار لگ چکا تھا۔ تو علی بن سفیان یہ پیغام لے کر آدھی رات کو صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صلاح الدین اس خبر کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جی، انہیں سیدھا ان کے سونے کے کمرے میں بلایا گیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا اہم اور کتنا خفیہ تھا۔ اور جب صلاح الدین نے وہ پیغام پڑھا تو ان کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے تو ان کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ اپنی ہی فوج کی غداری کی خبر پڑھ کر کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک منٹ، اپنی ہی فوج کی غداری، آخر اس پیغام میں تھا کیا؟ اس پیغام نے ایک دوہرے حملے کا منصوبہ بے نقاب کیا۔ یہ ناجی نامی ایک شخص کی طرف سے صلیبی بادشاہ فرینک کے نام تھا۔ پہلا حصہ تو متوقع تھا۔ کیا تھا وہ؟ کہ ایک طے شدہ تاریخ پر یونان، روم اور دیگر صلیبی طاقتوں کے بحری بیڑے بحر روم سے مصر پر حملہ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، لیکن اصل خطرہ یہ نہیں تھا۔ تو پھر اصل خطرہ کیا تھا؟ اصل خطرہ منصوبے کا دوسرا حصہ تھا جو اندر سے آنے والا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب صلیبی بیڑے حملہ کرتے، مصر کے اندر موجود 50,000 سوڈانی فوجی بغاوت کر دیتے۔ 50,000؟ یہ تو صلاح الدین کی اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ تھے۔ جی ہاں، یہ صرف فوجی بغاوت نہیں تھی، یہ سیاسی طور پر صلاح الدین کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا منصوبہ تھا۔ ان کی حکومت ابھی نہیں تھی، اس بغاوت سے عوام کا اعتماد ختم ہو سکتا تھا اور سلطنت اندر سے ہی ٹوٹ سکتی تھی، چاہے صلیبی حملہ کرتے یا نہ کرتے۔ اور اس غداری کے بدلے میں ناجی نے مصر کی حکمرانی مانگی تھی، یعنی یہ ایک مکمل رجیم چینج کا منصوبہ تھا۔ بالکل۔ تو جب کسی حکمران کو پتہ چلے کہ اس کی آدھی فوج بغاوت کرنے والی ہے اور باہر سے بھی تاریخ کا سب سے بڑا بحری بیڑا حملہ کرنے والا ہے، تو پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قلعے مضبوط کرو، وفادار فوجیاں اکٹھی کرو، باغیوں کو گرفتار کرو۔ صلاح الدین نے ان میں سے کچھ نہیں کیا۔ کچھ بھی نہیں؟ انہوں نے کچھ ایسا کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے گھبراہٹ میں دفاعی اقدامات نہیں کیے، بلکہ انہوں نے انفارمیشن سپیریورٹی یعنی معلوماتی برتری کا اصول استعمال کیا۔ معلوماتی برتری؟ جی،
انہوں نے سمجھ لیا کہ دشمن کا پورا منصوبہ ایک معلومات پر کھڑا ہے اور وہ معلومات اب ان کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے دشمن کے اوڈا لوپ آبزرو، اورینٹ، ڈیسائیڈ، ایکٹ کو ہائی جیک کر لیا۔ اوڈا لوپ یعنی دیکھنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور عمل کرنے کا پورا چکر۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی جو آبزرو یعنی دیکھ رہے تھے وہ اب وہ حقیقت نہیں تھی جو اصل میں ہو رہی تھی، بلکہ وہ حقیقت تھی جو صلاح الدین انہیں دکھانا چاہتے تھے۔ اچھا، اس لیے ان کا ہر ڈیسیژن اور ہر ایکشن انہیں سیدھا صلاح الدین کے بچھائے ہوئے جال میں لا رہا تھا۔ پہلا قدم تھا راز کو محفوظ کرنا۔ ناجی اور اس کے 3 نائبوں کو راتوں رات ان کے گھروں میں انتہائی خاموشی سے نظر بند کر دیا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اور پھر انہوں نے وہ چال چلی جس نے تاریخ بدل دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس خط کو لیا جی، اور اس میں حملے کی تاریخ مٹا کر ایک نئی تاریخ لکھ دی، صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی۔ کمال ہے۔ یہ ذہانت کی انتہا کی۔ اب جنگ ان کے وقت اور ان کی جگہ پر لڑی جانی تھی۔ انہوں نے نہ صرف تاریخ بدلی بلکہ 2 انتہائی ذہین آدمیوں کو ناجی کے قاصد بنا کر وہی تبدیل شدہ خط صلیبی بادشاہ فرینک کے پاس بھیج دیا۔ یعنی اپنے ہی دشمن کو ایک جھوٹی اطلاع بھیجی۔ جی، 8 دن بعد وہ قاصد فرینک کا جواب لے کر واپس آئے۔ فرینک نے لکھا تھا کہ وہ نئی تاریخ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے مزید تاکید کی کہ حملے سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت شروع کر دے تاکہ صلاح الدین کی توجہ مکمل طور پر بھٹک جائے، یہ سوچے بغیر کہ اس کی باغ ڈور اب صلاح الدین کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اور احتیاط کا عالم دیکھیں، جب وہ دونوں قاصد واپس آئے تو علی بن سفیان نے صلاح الدین کی اجازت سے انہیں بھی باعزت نظر بندی میں رکھ دیا۔ ان کو بھی؟ کیوں؟ ان کے آرام اور بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، لیکن انہیں باقی دنیا سے الگ کر دیا گیا تاکہ راز کے باہر نکلنے کا 1% بھی امکان باقی نہ رہے۔ ہر ایک پہلو کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ تو اب بساط بچ چکی تھی۔ صلاح الدین نے نئی تاریخ کے مطابق بحر روم کے ساحل پر اپنی فوج اور بحریہ کو ان جگہوں پر چھپا دیا جہاں صلیبیوں نے اترنا تھا۔ جی، جب صلیبیوں کو متحدہ بحری بیڑا نمودار ہوا تو انہیں لگا کہ وہ ایک سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ خود ایک چال میں آ رہے ہیں۔ مورخین اس بیڑے کی جو تفصیل لکھتے ہیں وہ ہوش اڑا دینے والی ہے۔ اس میں فرینک، یونان، رومیو اور سسلی کی بحریہ شامل تھی۔ جنگی جہازوں کی تعداد 150 سے زیادہ تھی۔ 150 سے زیادہ؟ اور اس کے علاوہ درجنوں بڑے فوجی جہاز تھے جن میں کمانڈر ایمیرلک کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج موجود تھی۔ یہ واقعی ایک فیصلہ کن حملہ آور قوت تھی۔ اور جیسے ہی صلیبیوں کے بڑے جہازوں نے ساحل کے قریب لنگر ڈالے، ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ساحل پر چھپی ہوئی منجنیکوں سے آگ کے گولے اور مشالیں برسنا شروع ہو گئیں۔ ایک منٹ، منجنیکیں تو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں؟ جی ہاں، اور یہی صلاح الدین کی حکمت عملی کا ایک اور شاندار پہلو تھا۔ منجنیک یعنی وہ بڑی بڑی غلیلیں جو بھاری پتھر پھینکتی تھیں، انہیں بحری جہازوں کے خلاف استعمال کرنا اس وقت ایک نیا اور تباہ کن آئیڈیا تھا۔ لکڑی کے بنے ہوئے جہازوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ جی، اور تیر اندازوں نے جلتے ہوئے تیروں کی بارش کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے صلیبی بیڑا آگ کے شعلوں میں گھر گیا۔ اور یہ حملہ صرف زمین سے نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ ایک مربوط حملہ تھا۔ اسی وقت مسلمانوں کی چھپی ہوئی بحریہ حرکت میں آئی اور اس نے بھی آگ برسانا شروع کر دی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے بحرۂ روم کے پانیوں میں آگ لگ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ صلیبیوں کے جہاز گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، اور جو فوجی جان بچا کر سمندر میں کودے اور ساحل کی طرف تیرنے لگے وہ صلاح الدین کے تیر اندازوں کا نشانہ بن گئے۔ تو یہ ایک مکمل اور سوچا سمجھا قتل گاہ تھا جو دشمن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ بالکل، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ منصوبہ اس سے بھی زیادہ بڑا اور پیچیدہ تھا۔ اچھا، اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ حکمت عملی اور بھی شاندار نظر آتی ہے۔ عین اسی وقت جب بحری بیڑے کو تباہ کیا جا رہا تھا، جی، صلاح الدین کے اتحادی نور الدین زنگی نے صلیبی بادشاہ فرینک کی اپنی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک جو بحری بیڑے کے ساتھ؟ جی، اسے جب اپنے ہی ملک پر حملے کی خبر ملی تو وہ شکست خوردہ بیڑے کو چھوڑ کر مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ یہ ایک مربوط اور کثیر الجہتی منصوبہ تھا جس نے دشمن کو ہر محاذ پر الجھا کر رکھ دیا۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، اس 50,000 کی سوڈانی بغاوت کا کیا ہوا جو اس منصوبے کا سب سے خطرناک حصہ تھی؟ اس پر مورخین میں تھوڑا اختلاف ہے۔
کچھ ذرائع جیسے مورخ سراج الدین کہتے ہیں کہ سوڈانی فوج نے صلیبی حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی، اچھا، لیکن چونکہ ان کا لیڈر ناجی اور اس کا نائب پہلے ہی صلاح الدین کی قید میں تھے، اس لیے بغاوت میں کوئی قیادت ہی نہیں تھی۔ تو ایک بے سر کی بغاوت؟ جی، ایک بے سمت بغاوت جسے صلاح الدین نے طاقت کے بجائے ڈپلومیسی اور مذاکرات سے دبا دیا۔ دوسرے مورخ لکھتے ہیں کہ بغاوت ہوئی ہی نہیں کیونکہ اس کا سر پہلے ہی کاٹ دیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صلاح الدین نے اس اندرونی خطرے کو حملے سے پہلے ہی بے اثر کر دیا تھا۔ ہاں، اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ صلاح الدین نے ناجی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ہی سزائے موت دے کر رات کے اندھیرے میں گمنام قبروں میں دفنا دیا تھا تاکہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو بغاوت کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا؟ جی بالکل۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مکمل تباہی۔ صلیبی بیڑا یا تو جل گیا یا ڈوب گیا۔ جو فوجی ساحل پر پہنچے وہ مارے گئے۔ کمانڈر ایمریک نے ہتھیار ڈال دیے اور بھاری تاوان کے عوض صلح کی درخواست کی۔ 19 دسمبر 1169 کو صلیبیوں نے اپنی شکست پر باقاعدہ دستخط کیے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بیشتر مورخین اور جنگی ماہرین اس فتح کا سہرا صلاح الدین ایوبی کی فوج سے زیادہ ان کی انٹیلیجنس سروس اور علی بن سفیان جیسے کرداروں کے سر باندھتے ہیں۔ یعنی یہ جنگ طاقت سے نہیں جیتی گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ذہانت، صبر اور معلومات کے درست استعمال سے جیتی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مؤثر انٹیلیجنس نیٹ ورک ایک بڑی فوج سے کہیں زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی۔ صحیح۔ ایک جنگ معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے، دشمن کو دھوکہ دینے اور صحیح وقت پر صحیح چال چلنے سے بھی جیتی جاتی ہے۔ صلاح الدین نے دشمن کی سب سے بڑی طاقت یعنی ان کے مربوط حملے کے منصوبے کو ان کی سب سے بڑی کمزوری میں بدل دیا۔ لیکن یہ ایک دلچسپ سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ ماخذ کے آخر میں ایک بہت ہی معنی خیز جملہ لکھا ہے، یہ تو ابتدا تھی، صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گھر گئی۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ جی، جب کوئی رہنما اتنی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اتنے طاقتور دشمنوں کو شکست دیتا ہے تو کیا یہ اسے محفوظ بناتا ہے یا یہ اسے مستقبل میں مزید بڑے، مزید پیچیدہ اور زیادہ خطرناک منصوبوں کا ہدف بنا دیتا ہے؟